دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھی۔ اجازت ہے میں نوکری کا آغاز کروں؟ مشکور ہوں، ممنون ہوں۔ اختتامی لمحات ہیں مجلس کے، آپ کی توجہات ذکر کی جانب ہے۔ تھک جانا تقاضا بشریت ہے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی جابر نہیں، کوئی زبردستی نہیں۔ دل بولے تو ذرا ساتھ دیجیے گا، دو چار جملے فضیلت آل محمد کے پڑھتا۔ پریشانی تو نہیں ہے کوئی؟ دو چار ایسے فکرے مصرے پڑھ کے تھوڑی آپ کی توجہ حاصل کر کے، زیادہ انتظار آپ کو نہیں کروا۔ اس کو ذرا ٹھیک کریں، یہ وسلنگ بار بار ہو رہی ہے۔ گھر کا فرد ہوں، میزبان ہوں، بانی مجلس کی حیثیت سے ہوں۔ مولا زندگی دراز کرے پیر سید اختر جمیل کاظمی صاحب، ان کے بھائیوں کی، ان کے بیٹوں کی، پورا خاندان سلامت رہے۔ اس خاندان کے مرحومین کو بالخصوص عزادار حسین پیر سید اجمل شاہ صاحب کاظمی، خالق کونین ان کے درجات میں اضافہ فرمائے۔ التجا کرنا چاہتا ہوں، ناراض نہیں ہونا۔ جو لوگ اگر موبائل سے کوئی ویڈیو بنا رہا ہے تو وہ مہربانی کر کے موبائل بند کر دے گا۔ سی ڈی بن رہی ہے، سی ڈی لے لیجئے گا۔ بھائی نے میری بات سنی ہے لیکن معافی چاہتا۔ ناراض تو نہیں ہوئے آپ موبائل کا؟ میں تو ویسے لائیو مجالس کے بھی خلاف ہوں تھوڑا بہت، لیکن وہ چلیں، ایک مجبوری ہے شیعہ قوم کی۔ آواز تھوڑا کھلا ہونا چاہیے، تھوڑا گھٹا ہوا آواز ہے۔ ویسے آپ کی مرضی ہے، مجھے نہیں معلوم، آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں بیٹا۔ اچھا، یہ اسپیکر تھوڑے پیچھے ہونے چاہیے۔ اچھا اچھا اچھا، چلیں گزارا بس کر دیجیے گا۔ اچھا، مطلب کہ تھوڑا گلا بھی تھکا ہوا ہے نا بھائی جان۔ اللہ آپ کو زندگی دے۔ اللہ جسے غور سے دیکھے اسے حسین کہتے۔ میں نے انتظار نہیں کروایا، کوئی لمبی چوڑی تقریر تمہید میں نے نہیں باندھی، ڈائریکٹ فکرہ پڑھا تاکہ میں آپ کی توجہ کا اندازہ لگاؤں۔ قابل رشک توجہ ہے آپ کی۔ میں نے اچانک فکرہ پڑھا اور اتنی داد مل گئی۔ جو نہیں سمجھا ایک لمحہ ذرا مجھے دیکھے۔ 61 ہجری 10 محرم فضائل پڑھ رہا، 61 ہجری 10 محرم، پورے 6 گھنٹے شش جہاد کی ساری توجہ امام حسین پہ تھی۔ شش جہاد کی توجہ کا ہے، اس کی وجہ ہے 1,24,000 پیغمبروں کی محنت، کائنات کی ساری عبادتیں، 18,000 عالمین کے سجدے، تمام تر تلاوتیں، عرش و فرش کی قرأت، 2 جہانوں کی نمازیں اور اذانیں۔ امام حسین کی قسم میرا گھر ہے، داد نہیں ملے گی، دکھ نہیں ہے۔ جو سمجھ کے چپ رہا اس پہ تکلیف ہوگی۔ پھر سنیے گا، 2 جہان کی عبادتیں، عرش و فرش کی تلاوتیں، اذانیں، مسجدیں، سجدے، حسین کے ایک مختصر سجدے نے بچائے۔ وہ نہ بولے جس کا دل نہیں ہے، وہ نہ بولے۔ جو بیدار ہے میں اس سے بات کر رہا ہوں۔ اللہ آپ کا آباد و شاد رکھے۔ ابھی میرا بھائی اور بہت پیارا بھائی حبیب رضا حیدری، مولا اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے، بہت اچھا کلام پڑھا،
شاعری میں شہزادہ اون محمد کے فضیلتیں انہوں نے مصروں میں پڑھی. وہاں سے دھیان تھوڑا سا اس طرف چلا گیا جہاں پہلے نہیں تھا. میں زیادہ سے زیادہ 10 منٹ میں بتانا چاہتا ہوں کہ شہزادہ علی اکبر نے 9 لاکھ سے خطاب کیسے کیا. یہ یہاں تک داد نظر آ رہی ہے, یہاں تک. چلے شکر ہے الحمدللہ میری بات سمجھ گیا. 10 یا 11 منٹ میں محمود بھائی آپ نے بڑا عرصہ سنا میرے والد گرامی کو, آپ ان کے دوستوں میں گنے جاتے ہیں, شاگردوں میں بھی دوستوں میں بھی, پتہ نہیں کیا کیا آپ نے حاصل کیا ان کی محفلوں میں بیٹھ کے. میں بڑا چھوٹا نوکر ہوں امام حسین کا. یہ ذکر پہ ہاتھ ہے, مجھے اس کی قسم ہے. شاعری کرنے والے لوگ چلے گئے اور وہ اپنی شاعری اپنے ساتھ لے گئے. ویسے مصرے دوبارہ سننے کو نہیں ملے. محمود بھائی میں نے پچھلے دنوں نا مرزا دبیر علیہ الرحمہ کا ایک شعر پڑھا, میں پورا ہفتہ اس کیفیت میں رہا, مودت کی کیفیت میں. یہ میرا ذکر پہ ہاتھ ہے اور ذکر میرے ہاتھ میں. 7 بار زندگی میں لینا ایسا مصرع ہم نہیں کہہ سکتے. دنیا کہہ دیتی ہے انیس دوراں آ رہے ہیں اور فلاں فلاں فلاں. نہیں, ہزار توبہ. انیس ایک تھے, دبیر ایک تھے, جوش ملی آبادی ایک تھے, حماد اہل بیت ایک تھے, افسر زیدی صاحب ایک تھے. جو ہے وہ ہے, مانو. میں 2 مصرے پڑھتا ہوں, رتیاں سیدہ ہے 3 دن کا تھکا ہوا مجمع ہے میرے سامنے, جس کے دل میں علی کی محبت سانس لے رہی ہے. اس کا ہاتھ نہ اٹھ سکا تو پھر مانگی ہوئی تاثیر کی خیرات پہ ناز کرنے کا فائدہ کیا ہے. مجھے اس فکرے کا, اس مصرے کا کوئی نعم البدل ڈھونڈ کے دکھائیں. مرزا دبیر علیہ الرحمہ نے لکھا, نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے. کہاں بیٹھے ہو یار, کیا سن رہے ہو؟ پیچھے تک نگاہ ہے میری. وہ بولے مرشد مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. جو ذکر میں بولنا عزت سمجھتا ہے. آپ شاعری سمجھتے ہیں جو مشرقی پاکستان میں بیٹھے ہو. نجف کا ذرہ کہا, در نجف بھی نہیں کہا. معافی چاہتا ہوں. اگلا مصرع سنیے گا, دل میں رکھ کے تولیے گا. نعرہ یہاں سے نجف تک نہ پہنچا تو تاثیر کی خیرات پہ ناز کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ میں پوری زندگی یہی پڑھتا رہوں پھر بھی حق ادا نہ ہو. نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے, نہ لوں میں عرش درے بو تراب کے بدلے. ہاتھ وہ اٹھتا ہے جس پہ مہر ہو ولایت کی. ہر بندہ نہیں بولتا ایک طریقے سے مجلس اعظم. تمہاری زندگی ہو, تم میرے بھائی بھی ہو, بیٹے بھی ہو, مولا تمہیں آباد و شاد رکھے. محمود بھائی عرش اور درے بو تراب آپ ہی سمجھیں گے, میں کیا سمجھاؤں. بسم اللہ, آپ سلامت رہیں, مولا آپ کو آباد و شاد رکھے. نجف کا ذرہ نہ دوں. بسم اللہ جی. نجف کا ذرہ نہ دوں آفتاب کے بدلے. خدا کی قسم کوئی شاعر ہو تو پتا ہو نا. میں تو بہت ایسے چھوٹا سا نوکر ہوں, کسی شاعر سے پوچھئے گا یہ عرش اور در بو تراب کا کیا موازنہ. نہ لوں میں عرش در بو تراب کے بدلے. والد گرامی گئے تھے دبئی 1980 میں, اشرا پڑھا وہاں پہ. 1980 اشرا پڑھنے گئے تھے اور 40 دن بعد آئے تھے واپس. 40 دن مسلسل مدارس پڑھے. حسینیہ, زہرا, علین, فجیرہ, پتہ نہیں کہاں کہاں پر. وہ کیسٹس میں نے بچپن میں دیکھی تھی. 2.5 گھنٹے خیبر پڑھا منظوم. 2.5 گھنٹے نظم کے انداز میں جنگ خیبر پڑھی. 2 نظمیں پڑھی 2.5 گھنٹے میں. ایک استغاثہ پڑھا رسالت مآب کا نظم کی صورت میں کہ علی کو کیسے بلایا, پھر بتایا علی کیسے آئے, پھر بتایا زین پہ کیسے بیٹھے. پھر آگے ایک نظم تھی, وہ گھوڑے اور تلوار کا مکالمہ تھا. سنا ہوا ہوگا, میں نے بچپن میں سنا.
انڈیا کا ایک مومن یہاں درمیان میں بیٹھا، اب بھی پتہ نہیں ہے، بس یہی سنا کہ 19 بحریں ہیں عربی میں جو برتی جاتی ہیں شاعری میں، ٹھیک ہے جی۔ وہ پھر بعد میں جب شعور پختہ ہوا تو دوبارہ وہ نظم سنی، تو میں نے اس بزرگ کو بھی داد دی جس نے پہچانا۔ اس نظم کا ایک مصرع پڑھتا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں آ جائے شاعری کہتے کسی۔ تلوار کہہ رہی تھی گھوڑے سے کہ کرنا کیا ہے میدان میں پہنچ کے، چونکہ تو علی کا راہوار ہے، میں علی کی ذوالفقار ہوں۔ سلام ہے آپ کی اس بولتی زبانوں کو، اس مودت کو، اس عقیدے کو۔ آپ کا اس وقت بیٹھ جانا بہت بڑی عبادت ہے، بولنا پتہ نہیں کتنی بڑی عبادت ہے۔ تلوار کہہ رہی ہے راہوار سے تو علی کا راہوار ہے، میں علی کی ذوالفقار ہوں، لہذا یہ بتانا ہے خیبر میں کہ تو کون ہے میں کون ہے۔ تو آپس میں مشورہ کر لیتے ہیں کہ تو نے کیسے چلنا ہے، میں نے کیسے چلنا ہے۔ تو راہوار نے پوچھا پھر کیسے چلنا ہے؟ وہ گھوڑے کی ٹاپوں والی بات یاد ہے نا، بہر کیسے بنائی والد گرامی نے۔ تو تلوار نے راہوار سے کہا پھر ایسا کر، کیسا کروں؟ چل چمک کے چرخ پہ چل، چل مچل کے چل۔ دیکھو جو امتحان لینے آیا اس کا تو میں ذمہ دار نہیں، جو یہ سوچ کے آیا داد دینی نہیں اس کو تو میں نے داد کے لیے میں کہنا بھی نہیں۔ جو بیدار ہے ذکر سننے آیا ہے، جو سمجھتا ہے کہ یہاں ذکر میں بولنا اپنی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اب یاد آ گیا مصرع پڑھتا چلو، اس کے بعد رجس پڑھتا۔ چل چمک کے چرخ پہ چل، چل مچل کے چل۔ کون لکھے گا ایسے لفظ؟ بجلی بدن کی باغ بنا بن بدل کے چل۔ چل چمک کے چرخ پہ چل، چل مچل کے چل۔ بجلی بدن کی باغ بنا بن بدل کے چل۔ دھرتی کو مثل برگ گلے تر مسل کے چل۔ آدھا نگاہ بد سے نہ دیکھے سنبھل کے چل۔ چہرے پہ گردے آیا ہے بد تین مل کے چل۔ ہر دشمن علی کو سمو سے کچل کے چل، لیکن میں جس کو چھوڑ دوں تو اس سے بچ کے چل۔ اللہ تمہیں آباد و شاد رکھے۔ میں ہاتھ پھیلا کے نہیں جھولی پھیلا کے دعائیں دے رہا ہوں۔ جو اتنے تھکے ہوئے انداز میں اس انداز سے آپ داد دے رہے ہو، پتہ نہیں کل پرسوں کون کون پڑھ گیا، آپ نے کس کو کتنی داد دی ہوگی میں اندازہ نہیں لگا سکتا، لیکن ماشاءاللہ آپ نے تو جی بسم اللہ بابا جی، بڑی مہربانی بزرگوں، بڑی مہربانی، بہت اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بغض علی لعنت اللہ، بے شک بے شک۔ یا علی یا علی، دھرتی کو مثل برگے گلے، میں آپ کو تھکانا بھی نہیں چاہتا۔ چہرے پہ گردے آیا ہے بد تین مل کے چل۔ آدھا نگاہ بد سے نہ دیکھیں سنبھل کے چل۔ ہر دشمن علی کو سمو سے کچل کے، لیکن میں جس کو چھوڑ دوں تو اس سے بچ کے چل۔ گھوڑا کہتا وجہ کیا ہے؟ تلوار کہتے دیکھا نہیں بیٹھا ہے کبریا کا اسد تیری زین پر۔ میں کتنے سلام پیش کروں یار آپ کو، میں آپ کو داد دے رہا ہوں مولا کی قسم، میں آپ کو ہی داد دے رہا ہوں بھائی جان۔ بیٹھا ہے کبریا کا اسد، بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ جی بسم اللہ، میں نوکر امام حسین آباد شاد۔ ہاں بے شک جنت، بے شک جنت، بے شک بے شک۔ واہ واہ، اللہ زندگی کری، کیا کہنے، مودت سلامت رہے، مولا آباد شاد رکھے۔ 10 منٹ میں نے پڑھنا کیا ہے؟ شہزادے کا خطاب 9 لاکھ سے۔ میں نے بلکہ اسی سال محمود بھائی ایک ذمہ لگایا ہے، بڑا ایک پڑھا لکھا دوست بنا میرا، میں نے کہا جی یہ مکہ سے لے کے تو شام کے درباروں تک جو خطبے ہیں بادشاہوں کے، وہ ایک کتاب میں ہونے چاہیے۔ بڑا قیمتی سرمایہ ہے، ہمارے بچوں کو پڑھنے چاہیے تاکہ پتہ چلے کہ ہم کن کے ماننے والے ہیں۔
ہم فرش پہ بیٹھ کے عرش والوں کا ذکر سن رہے ہیں. میرا خیال تو یہی ہے، پتہ نہیں آپ کا کیا یقین ہے. یہ عرش والا گھر ہے. دلیل دوں ایک، آج رتیہ سیدہ ہیں، چلو ایک لفظ دے جاتا ہوں، کام آئے گا زندگی میں. یہ عرش والا گھر، سب سے آسان ترین دلیل دے رہا ہوں. یہ عرش والے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ دنیا میں کسی کی رہائش گاہ مشہور ہوتی ہے، کسی کی خانقاہ مشہور ہوتی ہے، کسی کی بارگاہ مشہور ہوتی ہے. یہ واحد ہستیاں ہیں، ان کی قدم گاہ مشہور ہو جاتی ہے. مولا ہمت دینا پڑھ سکوں تھوڑا سا. یہ بڑے لوگ ہیں. ظہیر شاہ جی دعا کرنی ہے، بھتیجا ہوں آپ کا، پیچھے پیچھے بہندے ہو جی. بادشاہ تھوڑی دعا بڑا اثر کر دی پورے مجمع تے. ظاہر این جان دی ہے نا جی سدھی جی. جو جہاں بیٹھا ہوا ہے صرف لفظ سنے گا. میں امام سید بادشاہ کے آخری خطبے کی 5 سطریں پڑھ رہا ہوں. مولا کی قسم، مولا قوت پرواز دیتا اڑ کے پڑھتا، نور کا کلم ہو تب بھی حق ادا نہ ہو. حضرت میسم کی زبان ادھار بھی لوں تو تب بھی حق ادا نہ ہو. بادشاہوں کا خطاب. سچی ماں کا سچا بیٹا بول رہا تھا. عرش و فرش حیرت میں تھے جب حسین کلام کر کے کہہ رہے تھے 9 لاکھ سے. کیا تم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں؟ نہیں جانتے ہو تو جان لو. بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے. مجھے انہی 5 سطروں پہ اندازہ ہو جائے گا کون کتنی توجہ میں ہے اور کون کتنا تھکا ہوا ہے. سطریں ایسی پڑھ رہا. بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے. بلغ ما ہماری منزل ہے. کعبہ کا حسین ہمارا پڑاؤ ہے. تم نہیں جانتے ستارے ہمارے نقش قدم ہیں. کہکشاں ہماری رہ گزر کا نام ہے. پتہ نہیں کب تک داد دو لیکن داد پھر بھی تھوڑی ہوگی. بادشاہ نے 9 لاکھ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے فرمایا ہمیں پہچانو، وہ ہم ہی ہیں جو حالت نماز میں قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پہ قادر ہیں. حق ادا ہو گیا. لیکن ایک فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں. یہ ذکر پہ ہاتھ ہے، کل تک کھڑے ہو کے نعرے لگاؤ. فکر کی قیمت نہیں. میں جتنا کلیجے کی قوت صرف کر کے پڑھوں میں حق ادا نہیں کر سکتا. بادشاہ نے فکرہ ایسا پڑھا. بادشاہ نے فرمایا مجھے معلوم ہے تم دولت کے لالچ میں آئے ہو، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ تمہارے ایک سوال پر تمہاری توقع سے کہیں زیادہ میں تمہیں عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں. مگر میں جانتا ہوں تم نسلاً بھکاری ہو. اب جو ہاتھ نہیں اٹھا وہ نہیں آیا، جو ہاتھ اب نہیں اٹھا وہ نہیں آیا. محمود میں بڑی مہربانی حضور، بہت شکریہ. اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے. امام حسین آپ کو عزتوں کے ساتھ سلامت رکھے. بسم اللہ جی. بسم اللہ. بسم اللہ. کر دو میں روکے پہلے کیا ادھر. بسم اللہ. میں بسم اللہ. دامست کلندر، دامست کلندر، ساڈا رہبر مولا، ساڈا رہبر مولا. کعبے دا گوہر، کعبے دا گوہر، زہرا دا شوہر، زہرا دا شوہر، حسنین دا بابا، حسنین دا بابا. اے ساقی کوثر، اے ساقی کوثر. للکار کے بولو، ذرا جھوم کے بولو، ذرا پیار سے بولو، ذرا اگلے بولو، ذرا پچھلے بولو، ذرا پچھلے بولو، ذرا تسی بھی بولو. پانچ نعرے پینتاڑی کل ایمان نعت قرآن نعرہ آباد و شاد رہے. حالانکہ تمہارے ایک سوال پر تمہاری توقع سے کہیں زیادہ تمہیں عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں تم نسلاً بھکاری ہو.
میں نوکر ہوں. بسم اللہ بابا جی, بڑی مہربانی. امام حسین آپ کو آباد و شاد رکھے, بچوں سمیت آباد رکھے. 4 فکریں پڑھتا ہوں حضرت عباس کے میدان کربلا میں. خدا کی قسم میں سوچتا بھی ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے. عین اللہ کے بیٹے نے 9 لاکھ پہ نگاہ کی. فکر سنیے گا, مولا کا واسطہ دے رہا ہوں, ہو سکتا ہے پہلے نہ سنا ہو آپ نے. غازی ابوالفضل العباس نے جلال آمیز لہجے میں فرمایا, میں جانتا ہوں تم کسی گمان میں آئے ہو, تم اسی گمان میں ہو جس میں قریش تھے, جو یہ سوچتے تھے کہ ہم اللہ کے رسول کو قتل کر دیں گے علی کے ہوتے ہوئے. اور بولو یار میں کچھ پڑھ رہا ہوں, سیال کوٹ میں پڑھ رہا ہوں, رتیا سائدہ میں پڑھ رہا ہوں, جو تھکا ہوا ہے چھٹی دیتا ہوں. تم کسی گمان میں آئے ہو, زندگی ہو تو جیے. بسم اللہ جی, میں نوکر. آپ سے ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ کے آپ نعرہ لگا کے یہ سمجھائیں گے, مجھے بھی بتائیں گے کہ آپ کتنا سن رہے ہیں. مہربانی حضور, مہربانی. فکر سنیے گا, مر جانا ہے, زندگی فنا ہے, کوئی بھی نوکری آخری ہو سکتی ہے. ذرا سنیے گا. بادشاہ نے فرمایا تم کسی گمان میں آئے ہو, تم اسی گمان میں ہو جس میں قریش تھے, جو یہ سوچتے تھے ہم اللہ کے رسول کو قتل کر دیں گے علی کے ہوتے ہوئے. تم بھی اسی گمان میں آئے ہو کہ تم حسین ابن علی کو قتل کر دو گے عباس کے ہوتے ہوئے. کہاں گیا مولا آپ کا آباد رکھے, جس کے ہاتھ میں طاقت ہو وہ بلند ہونا چاہیے. پتہ چلے میں عزاداروں سے خطاب کر رہا ہوں کہ تم حسین ابن علی کو قتل کرو گے عباس کے ہوتے ہوئے, جن کا عقیدہ عرش پہ ہے, مودت معراج پہ, نہ کبھی حاشیہ آرائی کی نہ کبھی کرمی. فضیلتیں پڑھی ہیں, فضیلت پڑھ رہا ہوں. جس کے دل میں غازی کی محبت ہے, جو علم سے دعائیں مانگتا ہے, ایک لمحہ مجھے دیکھے, دل مودت سے جوش مارے تو پھر بولیے گا. بادشاہ نے فرمایا تم جانتے نہیں میں علی کا علی بیٹا, میں چاہوں تو 9 لاکھ سے گھوڑے پہ بیٹھ کے لڑوں, چاہوں تو زمین پہ کھڑے ہو کے لڑوں, چاہوں تو تلوار کے ساتھ لڑوں, چاہوں تو تلوار کے بغیر لڑوں. تم جانتے نہیں میں لسان اللہ کا بیٹا ہوں, اگر میں کہہ دوں تم مر جاؤ تو تم مر جاؤ گے. اوئے ہوئے ہوئے ہوئے, تیری زندگی ہو میرا بیٹا, تو جیے تو سلامت رہے, حق ادا کر دیا. تیری زندگی ہو بھائی جان, مولا آپ کے بچوں کو سلامت رکھے, مولا آپ کا گھر آباد شاد رکھے. بسم اللہ, تیری زندگی والی نوکر ہے بھائی جان. بسم اللہ جی, بسم اللہ جی, بسم اللہ. آپ جی ہیں, آپ سلامت رہیں, مولا آپ کا آباد, تیری زندگی ہے. بسم اللہ جی, مہربانی حضور. بڑی مہربانی. میں لسان اللہ کا بیٹا, تلوار نہ بھی چلاؤں, میں صرف زبان سے کہہ دوں مر جاؤ. سائیڈ پہ بیٹھنے کا یہ مطلب نہیں کہ آرام سے داد دینی ہے, جذبہ ولایت سے داد دیا کرے, پتہ چلے آپ عزادار ہیں, 55 سے عزادار. 9 لاکھ سے شہزادہ علی اکبر کی گفتگو پڑھنا چاہتا ہوں نظم کی صورت میں, چونکہ بھائی نظم پڑھی اس لیے میرا ذہن اس طرف گیا, ورنہ 2 فکرے ہی پڑھنے تھے. اور آپ بیدار ہو گئے, پتہ نہیں کیسے ہو گئے, مجھے نہیں معلوم. کوئی معجزہ ہی ہے بادشاہ, آپ کے چہروں پہ رونق آ گئی. مولا کی قسم جھولی پھیلا کے دعا کر رہا ہوں, جب تک جیو سکھ کے ساتھ جیو. مولا آپ کی زندگی میں صرف آسانیاں پیدا فرمائے. اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں, چونکہ یہ اختتامی وقت ہے مجالس اعزا کا. یہ جڑے ہوئے ہاتھ دیکھیے. بسم اللہ جی, آپ جی ہیں بابا جی, مولا آپ کے بچوں کو آباد و شاد. بڑی مہربانی سرکار, بہت شکریہ. تو میں ایک ہی فکر نثر میں پڑھوں گا اور باقی رسم میں پڑھوں گا. 9 لاکھ کے سامنے اللہ اکبر. کس طرح پڑھوں, میرے پاس وہ قوت نہیں ہے جو میں پڑھنے کے لیے, جس پہ میرا دل چاہ رہا ہے. 9 لاکھ کو 18 سال کے ہم شکل پیغمبر نے دیکھا. یا علی مشکل کشا,
پہلا فکرہ بادشاہ نے ایسا فرمایا پورا لشکر سہم گیا. فرمایا تم میں سے تو کوئی ایسا ہوگا نہیں جو بتا سکے کہ وہ کون ہے. پیچھے رہ گئے رتیاں والے. میں پڑھ گیا آپ نے نہیں سمجھا. تم میں سے تو کوئی ایسا ہوگا نہیں بسم اللہ جو بتا سکے کہ وہ کون ہے. تعارف کے لیے کم سے کم 3 پوچھتیں بتانی پڑتی ہیں. کم سے کم ہاں جی 3 پوچھتیں بتانی پڑتی ہیں. ہمیشہ ہم نے بتایا, آج بھی میں ہی بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں. آپ آمادہ ہیں؟ لفظ ہونے کا اندیشہ نہیں. رتیاں سیدہ میرا گھر ہے, یہاں پر داد نہیں ملنی تو کہاں ملنی. بادشاہ نے اپنا تعارف کروایا. 9 لاکھ کو غور سے دیکھا. بسم اللہ کرا جی. 9 لاکھ کو غور سے دیکھا. سیدہ نے غور سے سنو, جو جانتے ہو جانتے ہو, جو نہیں جانتے جان لو. اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو. اب جس نے کبریائی کا مظہر سمجھنا ہے اس نے آگے نظم سمجھنی ہے. 3 یا 4 بند پڑھنے, زیادہ طویل نہیں پڑھنے. بڑی دعائیں آپ نے دے دی, بڑی داد دے دی, دل مطمئن ہو. بھائی جان سنیے گا, آپ بھی سنیے گا. اکبر ہوں اللہ ہو. کبھی چھوٹا جملہ نہیں لکھا, کبھی بھی. وعدہ کیا بادشاہ سے, دربار بڑے, سردار بڑے, ہم نوکر چھوٹے. اردو آسان ہے چونکہ زیادہ پڑھا لکھا نہیں, مشکل لفظ نہیں آتے بھائی جان. اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو. فرزند شاہ 172 ہوں جان لو. جو حیران ہے وہ تھوڑی دیر صبر کرے, میں حیرانی توڑتا ہوں. اکبر ہوں کبریائی کا مظہر ہوں جان لو. فرزند شاہ 172 ہوں جان لو. یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہوں جان لو. شاباش, یہ ہے معیار. سیالکوٹ کا یہی معیار ہونا چاہیے. سماعتوں کا معیار اسے بولتے. بابا جی شعر سنیے گا. ضعیف ہے جی. اکبر ہو کبریائی کا مظہر ہوں جان لو. اکبر ہو کبریائی کا مظہر ہوں جان لو. فرزند شاہ 172 ہوں جان لو. یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہوں جان لو. میں سر بسر شبیہ پیمبر ہوں جان لو. میں سر بسر شبیہ, کوئی ہاتھ نیچے رہا میں سمجھوں گا یا میرے پڑھنے کا معیار ٹھیک نہیں تھا یا اس کا دھیان ذکر میں نہیں تھا, ورنہ مصرے وہ ہے, دیواریں بولتی ہیں, پتھر بولتے ہیں, تم تو پھر بھی حسینی ہو. علی والے مصرے سنیے گا. فرمایا میں سر بسر شبیہ پیمبر ہوں جان لو. 9 لاکھ کے چہروں کا رنگ بدل گیا. شہزادے نے سہمے ہوئے لشکر کو دیکھ کے فرمایا تم پر نہ کیوں ہو خوف, شکست و زوال کا 18واں برس علی کے جلال. آپ جیے, مولا آپ کا آباد و شاد رکھے. بسم اللہ, میں نوکر ہوں جی, بڑی مہربانی حضور. تم پر نہ کیوں پچھلے تم پر نہ کیوں ہو خوف, شکست و زوال کا 18واں برس. آج ایک فکرہ پڑھ کے جا رہا ہوں, قدر کیجئے گا. بیٹا اور بھائی سمجھ کے, حسین کا نوکر سمجھ کے, اپنا سمجھ کے سن لیجئے, لیکن فکرہ نہ یاد بھلائیے گا نہیں, یاد رکھیے. شہزادے نے فرمایا مجھے وقت کے امام کا حکم ملا ہے کہ اکبر جاؤ اور لڑو. جب تک یہ پہنچیں گے نہیں میں پڑھوں گا کہاں. 2 ہستیوں کو بادشاہ نے خاص طور پہ فرمایا, 13 سال کے بھتیجے کو, 18 سال کے بیٹے کو. اکبر کو قریب بلایا, پیشانی چومی. اکبر جی بابا. باپ سمجھ کے نہیں, وقت کا امام سمجھ کے میری بات سن. جاؤ اور بڑھ بڑھ کے حملے کرنا. نہیں پہنچے آپ. میں منا سے میسرا, میسرا سے قلب لشکر, اول سے آخر تک ایک مرتبہ تیری تلوار ہر سر پہ پہنچے. اگلے سال تک مرشد فکرہ بھول گیا تو پھر میں آیا کیوں. شہزادے نے ہاتھ جوڑے, آپ امام وقت ہیں, آپ کا حکم سر آنکھوں پہ, وجہ بتائیے. امام حسین بادشاہ نے فرمایا کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے اگر میرا محبوب لڑتا تو کیسے لڑتا. کہاں گئے ہو یار, جو ہاتھ اب نہیں اٹھا پتہ نہیں وہ آیا کیوں تھا.
اٹھے ہوئے ہاتھوں کو سلام، بولتی زبانوں کو سلام. مولا تمہیں آباد و شاد رکھے، دیر تک جیو یار. وہ دیکھنا چاہتا ہے. یا علی یا علی، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر میرا محبوب لڑتا تو کیسے لڑتا. ورنہ تم، شہزادے کا خطاب سنیے گا، ورنہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے خلاف ہماری تلوار چلے. یہ ہر بات پریشان ہو رہے، میں پریشانی توڑ رہا ہوں. تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے خلاف ہماری تلوار چلے. کسی نے کہا جی تلوار کے بغیر کیسے لڑا جاتا ہے؟ شہزادے نے فرمایا ہمیں پہچانو، ہمارے اختیارات بہت وسیع ہیں. میں امام وقت کا بیٹا ہوں، میں علی کا پوتا ہوں. تم نہیں جانتے میں کیا کر سکتا ہوں. کسی نے کہا جی کیا کریں گے؟ فرمایا ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دو. ہر بندہ نہ سمجھتا ہے نہ ہر بندہ بولتا ہے. اب تنابیں جو سمجھے گا وہی بولے گا نا. زندگی کی تنابیں کون سمجھے گا؟ پتہ نہیں کون سمجھے کون نہیں سمجھے، میں کسی کیفیت میں ہوں. ہے بس مصرع سنیے گا محمود بھائی، مولا کی قسم مر جانا زندگی فنا ہے. یہ میرے ممبر پہ دونوں ہاتھ ہے، مر بھی گیا تو یہ مصرع آپ کو یاد رہے. ہو سکتا ہے یہ بادشاہوں کی خیرات میں سے بہترین خیرات ہو میرے لیے، لیکن جو سمجھے گا وہ بھولے گا نہیں. بادشاہ کا میں مصرع پڑھنے لگا، خطبے کا صرف ترجمہ کر رہا ہوں نظم کی صورت. چاہوں تو کیا کر سکتا ہوں؟ ہے بد سے زندگی کی، یا علی بس یہ سمجھ جائیں مجھے. ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں، مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں. چلو پرسوں فون کر کے داد دینا یار، رعایت دیتا ہوں. خیر ہے، کچھ لوگ حیران ہو گئے، کچھ پریشان ہو گئے. پرسوں فون کر کے داد دینی ہے مجھے جنہوں نے بچا لی. ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں، مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں. جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھاڑ دوں. جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھاڑ دوں. میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، مجھے پہچانا میرے اختیارات کیا ہے. جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھاڑ دوں، مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں. ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں، چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی گاڑ دوں. سلام آپ کے ہاتھوں کو، سلام آپ کی مودتوں کو، سلام آپ کی عقیدتوں کو، سلام آپ کے اجلے چہروں پر. بسم اللہ جی مولا آپ کا آباد. رونق سے لبریز چہرے جو فضیلت آل محمد سن کے رونق میں آ جاتے ہیں، ایسے چہروں پر بھی میرا سلام. مولا آپ کے گھروں کو حفاظت. بسم اللہ میں نام. بسم اللہ جی، میں کچھ بھی نہیں ہوں، یقین جان. اللہ میں نوکر ہوں بھائی جان، میں نوکر ہوں. وقت زیادہ نہ ہو جائے، شعر پڑھتا ہوں. پہلی بار یہ ترکیب بادشاہوں نے مجھے دی، میں نے ہی استعمال کی. اگر پہلے سننی ہو تو آپ مجھے روک سکتے. آپ نے بڑی شاعری پڑھی، بڑے شعراء بیٹھے ہوں گے جو پڑھتے ہوں گے شاعری کو. کسی نے یہ ترکیب استعمال کی، مجھے روک سکتے ہیں. مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں، چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی گاڑ دوں. کسی نے کہا جب اتنے اختیارات اور پھر تلوار کیوں چلا رہے ہیں؟ فرمایا جی چاہتا ہے سنگ ستم دھار سے کٹے. ترکیب سننا محمود بھائی، ترکیب سنیے گا، ترکیب سنیے گا جو استعمال. جی چاہتا ہے سنگ ستم، سرکش سروں کی فصل ہے تلوار سے کٹے. میں آپ پہ راضی، آپ راضی رہیے گا، میں آپ پہ راضی ہوں. مر جانا ہے امام حسین بادشاہ کی قسم. جتنا آپ تک لکھا وہ ایک طرف. یہ 4 سطریں مصرے نہیں ہے میرے لیے، اعزاز ہیں بادشاہوں کی طرف سے، انعام ہے خاص. شہزادے نے 9 لاکھ کو وارننگ دی. میں نے وارننگ بڑا مشکل سے یاد کیا، آپ تو پڑھے لکھے ہیں یار. خبردار کیا، وارننگ دی 9 لاکھ.
وارننگ وہ دیتا ہے جو طاقت میں کہیں زیادہ. انہوں نے حجت لازمی تمام کی اور شہزادے نے بھی تمام خبردار کیا. انہیں بتایا کہ تم کون ہو، ہم کون. ساری پڑھائی بھول جائیے گا. محمود بھائی یہ مثلیں یاد رکھیے گا، میں آپ کے ذمہ لگا. 9 لاکھ کو دیکھا، فرمایا تم جانتے نہیں ہو، اگر نہیں جانتے تو ایک بار غور سے سن لو. انہوں نے کہا جی کیا سن لیں؟ شہزادہ نے فرمایا ڈرو، ہم سے ڈرو. انہوں نے کہا جی کیوں؟ فرمایا جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو. بندہ تھک بھی جاتا ہے داد دیتے دیتے، بندہ تھک بھی جاتا ہے. خیر میں راضی ہوں، داد نہ بنتی ہو چپ، بالکل چپ، بالکل چپ. ہاں شہزادہ نے 9 لاکھ کو دیکھ کے فرمایا جوش علی کے. آج میں رتیاں کا امتحان لے رہا ہوں ان مصروں پہ. آپ نے بڑے امتحان لیے ذاکروں کے، آج آپ کی باری. جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو، اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو. مجھے دکھ لگے گا اس بندے پر جو سمجھ کے چپ رہا. جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو. چیلنج کر کے مصرع پڑھ رہا ہوں. اگلے سال کے اس دن تک اگر لہو میں گونجے تو دعا کرنی ہے. جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو، اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو. وحدت کی فوج کے سپہ سالار سے ڈرو، عباس کے سکھائے ہوئے وار سے ڈرو. وہ بولے جس کے دل میں علی رہتا، ہر بندہ نہیں بولتا. جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو. بڑے مصرے آپ نے سن رکھے ہوں گے. آج ایک فقرہ یہ فقیر پڑھتا ہے. سلام آپ کے، سلام آپ کو، سلام آپ کو. اگر آپ کیا کی دوں بسم اللہ جی. علی ولی اللہ، بسم اللہ بیٹا. علی ولی اللہ، یا بسم اللہ بھائی جان. کروڑوں سے زیادہ ہے، 5 کروڑ سے زیادہ ہے بھائی جان. ماشاءاللہ ایسے عزادار آباد ہیں. بسم اللہ. آپ کی زندگی ہو، آپ جیے، مولا آپ کے گھر آباد رکھے. بسم اللہ جی. بسم اللہ. جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو، اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو. وحدت کی فوج کے سپہ سالار سے ڈرو، عباس کے سکھائے ہوئے. میں اعلانیہ تمہیں بتا رہا ہوں، میں حضرت عباس کا شاگرد ہوں. اگر میں لڑ پڑا اور میری تلوار چل پڑی، تم جانتے نہیں ہو کیا ہوگا. کسی نے کہا جی کیا ہوگا؟ شہزادے کا چہرہ سرخ ہو گیا. جلال آمیز نے فرمایا تم نہیں جانتے ہم کون ہیں؟ اگر میری تلوار چل پڑی تو جانتے ہو کیا ہوگا؟ کسی نے کہا جی کیا ہوگا؟ فرمایا جو روح نکالتا ہے وہی ہانپ جائے گا. پڑھ گیا جو میں نے پڑھنا تھا، کوئی سنے یا نہ سنے. اللہ تیری زندگی کرے. بسم اللہ بھائی جان. اللہ آپ کو آباد و شاد رکھے یار. جیتے رہو تم تو میرے بچے ہو، تم جیو سلامت رہو، مولا تمہیں آباد رکھے. نوکر ہوں جی. بسم اللہ جی. بسم اللہ. بسم اللہ. اٹھ کے پڑھو، اٹھ کے پڑھو. ذاکر بننا ہے نا تو اٹھ کے پڑھا کرو. ماشاءاللہ. گرجتا ہوا بادل. ماشاءاللہ. مولا تمہیں آباد رکھے، مولا تیرا گھر آباد رکھے. ماں باپ کو نصیب ہو ایسی اولاد. کسی نے پوچھا جی کیا ہوگا اگر تلوار چلے گی؟ دیکھنا مجھے ہے، میں پڑھ رہا ہوں. فرمایا جو روح نکالتا ہے. اللہ آباد و شاد رکھے. امام حسین بچوں کی زندگی کرے، بچوں کے بخت میں سب. جو روح نکالتا ہے وہی ہانپ جائے گا.
میں یوں لڑوں گا موت کا دل کانپ جائے گا. میں یوں لڑوں گا موت کا دل. چل تو پڑھ لے میرا چاند خیر. واہ واہ. مولا زندگی کری یار. یا علی یا علی یا علی یا علی. جیتے رہو. جو روح نکالتا ہے وہی ہانپ جائے گا. میں یوں لڑوں گا موت کا دل. قرآن کی قسم صرف ایک ہاشمی کو پوری اجازت مل جاتی نہ لڑنے کی. کسی کی جرات نہیں تھی کہ وہ خیموں تک پہنچتا. بڑے نصیب والے ہو یار. بڑا مقدر ہے آپ. پتہ نہیں کون کتنی دیر سے فرش عزا پہ بیٹھا ہے. میں سب کے لیے دعا کرتا ہوں. پتہ نہیں کون کتنی دور سے چل کے آیا پرسا دینے. پتہ نہیں کون کتنی دیر سے بیچارہ بیٹھا ہوا ہے. اکیلے نہیں ہو, ماں بہنیں ساتھ لے کے آئے ہو. صرف اسے رو آئیں جس کی لاش پہ سگی بہن رو نہ سکی. یہی درد ہے نا دل میں, یہی ہے نا. اللہ آباد رکھی. صرف اسے رو آئیں نوکرو بسم اللہ جس کی لاش پہ سگی بہن کو رونے کی اجازت. رونے کی اجازت. میں بسم اللہ کر رہا. خود پڑا ہے گناہگار آنکھوں سے جب تو چیخے مار کے روتا ہے نا, جب تو اونچی آواز میں روتا ہے. علی کی بیٹی عرش تھام کے کہتی ہے بار الہا انہوں نے مجھے اجڑتے نہیں دیکھا. بار الہا یہ سن کے رو رہے ہیں, ان کی جو دعا ہے وہ قبول کرنا. 3 دن ہو گئے ہیں, رات پوری رات مجلس ہوئی, آج پورا دن مجلس ہوئی. کتنا پڑھ لوں گا میں؟ 10 12 15 منٹ 20 منٹ. چلے جاؤ گے گھروں کو, آرام کرو گے گھروں میں جا کے. ایسے ہی بیٹیاں بیٹے دائیں بائیں خوش رہو جب تک جیو. ممبر پہ ہاتھ ہے تم چلے جاؤ گے, پھر 3 بیویاں رہ جائیں گی. فکرہ پڑھ رہا ہوں ہے رونے کے لیے. جس کے دل میں حسین کی قبر ہے اس کے لیے فکرہ پڑھ رہا ہوں. 3 پردہ دار بیویاں رہ جائیں گی فرش اللہ. رونے کی بات نہیں, یہ نہیں ہے کہ 3 بیویاں رہ جائیں گی. جو رہ جائیں گی وہ تینوں زخمی ہیں. محمد کی بیٹی, میں ادب سے پڑھنے کا عادی ہوں. محمد مصطفیٰ کی بیٹی, علی مرتضیٰ کی بیٹی, مظلوم کربلا کی بیٹی. رسول کی بیٹی کا ہاتھ پہلو پہ, علی کی بیٹی کے بازو زخمی. مر نہ جائیں پڑھتے ہوئے ہم سید. 4 سال کی حسین کی بیٹی کے کان زخمی. مجھے قرآن کی قسم تو چلا جائے گا تب 4 سال کی معصومہ پوچھے گی پھپھی اماں یہ جو رو رہے تھے یہ ہمارے کیا لگتے ہیں؟ بی بی رو کے کہتی ہے یہ تیرے بابا کے عزادار ہے, اپنا مقام دیکھ. بی بی رو کے کہتی ہے اماں کاش یہ کربلا میں ہوتے.
میرے در کوئی نہ اتارتا، مجھے تماچے کوئی بسم اللہ۔ بڑی قبولیت ہے، بڑی منظوری ہے ذکر پاک، فرش عذاب ہے، بڑی رحمت ہے، بڑی برکت ہے، پہرا ہے معصومین کا، چونکہ ذوالجناح برآمد ہونی ہے۔ میرا کوئی کمال نہیں، پڑھنے والے کا حصہ نہیں ہوتا، یہ صرف تمہارا خلوص ہے، بانیان کا خلوص ہے۔ اور جو سواری آنی ہے وہ اتنی کوئی بڑی سواری ہے، اللہ اکبر۔ پی ایچ ڈی ہوئی تھی امریکہ میں ذوالجناح پہ، اس میں ایک فکرہ انہوں نے لکھا، اس نے کہا میں نے بڑی ریسرچ کر کے یہ لکھ رہا ہوں، جہاں بھی ذوالجناح برآمد ہوتی ہے کوئی ایک لمحہ ایسا ہوتا ہے جب اس کی چال دیکھ کے لگتا ہے اس پہ کوئی سوار ہے۔ جس کے مذہب میں ماتم جائز ہو وہ تیاری کر کے بیٹھے، باقیوں کی خیر ہے، میں باقیوں کو جو اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں ان کی مہربانی وہ آ گئے، لیکن جو شیعہ ہے، عزادار ہے، شیعہ گھر میں پیدا ہوا ہے، ماتمی ہے، ماتمی گھرانے سے تعلق ہے، اس کا سینے پہ ہاتھ لازمی ہونا چاہیے، پتہ چلے میں ماتمی میں پڑھ رہا ہوں، آخری پرسہ ہے، شبیہ ذوالجناح کا پرسہ ہے، زندگی کا وفا کا کوئی بھروسہ نہیں، جہاں وقت مل جائے حسین کو رونے کا بے تحاشا رویا کر، انتظار نہ کیا کر ذاکر کا، یہ منت کر رہا ہوں، التجا کر رہا ہوں۔ عزادار کہتے اسے جو رونے کے بہانے ڈھونڈے، لاہور جا کے پوچھ لینا، میں غلط پڑھوں تو میں مجرم ہوں، لاہور میں ایک جج گزرا ہے کاظمی سید سجاد حسین شاہ کاظمی، ایسے ہوتے ہیں عزادار۔ بابا جی جج کی کرسی پہ آ کے بیٹھا، بھری ہوئی عدالت تھی، جو مجرموں کو بلاتے ہیں نا اس میں سے کسی نے کہا زینب حاضر ہو، سر جھکائے وہ بندہ جسے اب رونا نہ آیا۔ ماتم کا فکر ہو تو ماتم کیا کر، شرما کے اسے رویا جاتا ہے جسے کچھ بچ گیا ہو۔ حسین نے سب کچھ لٹایا تجھے بچانے کے لیے، امیر بن کے نہ بیٹھا کر، غریب بن کے بیٹھا کر، عزادار بن کے بیٹھا کر، آنسو مانگا کر علی کی بیٹی سے، شام والی ملکہ سے، رونے کے بہانے ڈھونڈا کر، بھیڑ میں پردہ دار دیکھ کے رویا کر، 4 سال کی بچی روتے ہوئے دیکھے تو رویا کر، تیری زندگی ہو۔ دروازے پہ دستک ہو، کوئی مسافر آ جائے، کہے میں پیاسا ہوں، مسافر ہوں، میرے ساتھ کم سن بچہ ہے، پانی پلا دو، رویا کرو، مولا کا واسطہ دے رہا ہوں، 5ویں معصوم کا فرمان ہے، رویا کر میرے دادا حسین کو، کیونکہ یہ وہ غریب ہے جسے رلا رلا کے مارا گیا، کبھی اکبر کو برچھی مار کے رلایا، کبھی قاسم کے ٹکڑے کر کے رلایا، کبھی غازی کے بازو کاٹ کے رلایا۔ میں کیسے پڑھوں، میں بھی سیدزادہ ہوں، کبھی اس مظلوم کی بیٹی کو تماچا مار کے ظالموں نے رلایا۔ تیری مرضی تو جیسے بھی رو، قرآن کے 30 سپاروں کی قسم انوکھا مظلوم ہے کائنات میں زہرا کا غریب بیٹا، جس نے 2 پہر میں 71 جنازہ اٹھایا۔ میرا پڑھنا آسان ہے، تیرا سننا آسان ہے، اگر مصلی پہ آنسو گرے، اگر نماز کے دوران رونا آ جائے، میرے حق میں دعا کرنا۔ 71 جنازہ 2 پہر میں زہرا کے غریب بیٹے نے، اتنا بڑا مظلوم بھی کوئی ہوتا ہے؟ دیکھیں دنیا کا رواج ہے، باپ مر جائے جنازہ بیٹے اٹھاتے ہیں، چچا مر جائے چچا مر جائے بھتیجے کندھا دیتے ہیں، ماموں مر جائے بھانجے کاندھا دیتے ہیں۔ ہائے غریب حسین، جنہوں نے حسین کو اٹھانا تھا، سارا دن حسین انہیں اٹھاتا رہا، کبھی اکبر کو اٹھایا، کبھی قاسم کے ٹکڑے جمع کیے، کبھی عباس کے بازو، کبھی اون محمد کے جنازے، رو رو کے کہتا تھا بار الہ اب میں غریب ہو گیا، بار الہ اب میں اکیلا، بسم اللہ نوکر ہوں، کوئی غم نہ دیکھو یار سوائے غم حسین۔ بسم اللہ، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے جی، میں نوکر ہوں، بسم اللہ۔ میں ہاتھ جوڑ، میں ہاتھ صدقہ تواڈے دادے جان دا صدقہ، اے میرے واسطے دعا منگنی دے مولا، مینوں اپنی جیب چ میں خرچ کرا، تواڈی نیاز مولا بی بی پاک ایسے روندی اکھاں نال میرے واسطے۔ مولا رزق میں برکت دے، مولا اتنا رزق دے جتنا آپ کے گمان میں بھی نہیں ہے۔
آپ حسین کو رو رہے ہیں. سارا دن انہیں اٹھاتا رہا جنہوں نے حسین کو اٹھانا تھا. اس سے بڑا کیا مصائب ہوگا یار. سارا دن تجھے بتاؤ مظلومی کیا ہے امام حسین کی. زنجیر مارتے ہو نا 10 محرم کو, مارتے ہو کہ نہیں مارتے ہو؟ 10 محرم کو لازمی مارا کر. جب تو زنجیر مار کے گھر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ رشتہ دار جمع ہو جاتے ہیں, کہیں سے بہن, کہیں سے ماں, کہیں سے بھائی. کیا کرتے ہیں بھائی جان؟ سب سے پہلے تیرے زخموں کو دھوتے ہیں. میں اس غریب کا قصہ پڑھ رہا ہوں جو اتنا بڑا مظلوم ہے. جنہوں نے حسین کے زخم دھونے تھے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے. رو رو کے علی کی بیٹیاں کہہ رہی تھی حسین کاش میرے ہاتھ کھلے ہوتے, میرا بھائی جنت سے کفن منگواتی, تیری لاش کو میں ایسے چھوڑ کے نہ جاتی. تیرا سر بسم اللہ. یہ ہے معجزہ, سیدہ کا معجزہ ہے. ملکہ عالمیان کا پہرا ہے مجلس پہ. میں دعا کر رہا ہوں جو جہاں سے چل کے آیا مرادیں لے کے جاؤ. علی اکبر, علی عباس, شانی, تم سارے میرے بھائی بیٹھے ہوئے, اللہ زندگی کرے آپ سب. دعا کیجئے گا. محمود بھائی میں مصائب پڑھنا چاہتا ہوں. تمہید ختم, مصائب شروع. قرآن کا واسطہ دے رہا ہوں, امیر بن کے نہ سننا. آج ویسے رو نوکر. ہاں میں پڑھتا ہوں بسم اللہ پڑھتا ہوں. غریب بن کے سننا, غریب بن کے. چوتھے معصوم نے مجلس کروائی. ایک مومن منہ پر رومال رکھ کے رو رہا تھا. مجلس کے ختم ہونے کے بعد معصوم قریب آئے, فرمایا میرے بابا حسین کو رویا نہیں. اس لیے کہہ رہا ہوں شرما کے نہ رونا, منہ چھپا کے نہ رونا, رومال منہ پہ رکھ کے نہ رونا, بے تحاشا رو. ویسے رو جیسے بیویاں فرماتی ہیں, جیسے معصوم فرماتے ہیں ہمارے غم میں یوں رویا کر. کیسے رویا کر؟ معصوم فرماتے رویا نہیں میرے بابا کے غم میں, مولا روتا رہا ہوں لیکن منہ پہ رومال تھا. تڑپ گئے, رو کے فرمایا رونا بے کفن کو, رکھنا منہ پہ رومال. تجھے کیا معلوم میرا باپ کیسے غریب ہوا, تجھے کیا معلوم ظالم نے ضربے کیسے ماری, تجھے کیا معلوم کتنے حصوں میں تھا حسین جب غریب کی. ماتم کر, ماتم عبادت ہے. چپ رہنا کوئی دلیری بہادری نہیں. مسائل کو مسائل سمجھ کے سنا کر, عبادت سمجھ کے سنا کر. منت کر رہا ہوں, حوصلہ میرا بیٹا, حوصلہ. مولا تیری زندگی کرے. ایک لمحہ حوصلہ. جی 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 میں پڑھتا ہوں میرا بیٹا, پڑھتا ہوں. اجازت دو رتیا سیدہ والو, سیدو غیر سیدو, میں مصائب شروع کر رہا ہوں. اللہ کرے میں اس منزل تک پہنچ جاؤں جہاں شبیہ ذوالجناح منگوانی ہے. اللہ کرے تو حوصلے سے سن سکے, ورنہ امام حسین نہ کوئی مکمل کبھی پڑھ سکا. صحیح صحیح آپ کو ذاکر ہے, نہ کوئی مکمل سن کے برداشت کر سکتا ہے. کسی کی جرات ہی نہیں کوئی حسین پڑھے, کسی کی جرات ہی نہیں کوئی حسین سنے. اتنا بڑا غریب ایک ہی ہے کائنات میں, انوکھا غریب, کائنات میں انوکھا غریب ہے. تو حیران ہو کے سن رہا ہے. میں نے شام میں ایک عالم دین سے پوچھا اتنا بہادر تھا حسین, اتنا زخمی کیوں ہوا؟ انہوں نے کہا مجبوری تھی. میں نے کہا کون سی؟ فرمایا 71 مرتبہ مقتل آیا, 71 مرتبہ واپس آیا. اب جو ماتم نہ کرے وہ سر جھکائے. فکر ہی ایسا ہے. فرماتے ہیں جب جاتے تھے نا میدان, تلوار چلا کے فوجیں ہٹا دیتا تھا, لیکن جب واپس آتا تھا میرا مولا تب مجبوری ہوتی, ہاتھوں پہ لاش ہوتی, ہاتھ مصروف ہوتے. پھر کوئی دائیں سے مارتا, کوئی بائیں سے مارتا, کوئی آگے سے, کوئی پیچھے سے. اکیلا غریب زہرا کا مارنے والے لاکھوں ہوتے. اس لیے اتنا زخمی ہوا کہ کائنات میں اس سے بڑا زخمی کوئی نہیں. معصوم فرماتے حسین کے زخموں کی تعداد نہ بتایا کرو, یا وہ جانتا ہے جسے لگے, یا وہ جانتی ہے جو خنجر پکڑ کے کہتی تھی نہ مار, میں نے چکیاں پیس کے پالا ہے. سر جھکائے وہ بندہ جسے رونا نہ آتا ہو, نہ مار, میں نے اس کا ایک بال ٹوٹتا تھا, میں کئی رات. حوصلہ نہیں. ابھی
میں نے مصائب شروع ہی نہیں کیا. علی عباس، علی اکبر، میں منت کر رہا ہوں اپنی ماں بہنوں سے، 2 جملے مصائب کے پڑھنے دو مجھے. میں آنکھیں بند کر کے منت کر رہا ہوں. ذوالجناح کی شب آنی ہے، دعائیں دل میں رکھو. بڑی منظور مجلس ہے، اجازت دو ایک فکرہ مصائب کا پڑھتا ہوں. نہیں پڑھتا خیمے کیسے آیا؟ نہ نہیں پڑھتا، نہ تیری برداشت ہے نہ میں پڑھتا ہوں. آخری سلام کیا ہائے ہائے، جن کا کوئی نہیں تھا انہیں آخری سلام کرنے آیا. یار تو حیران ہو کر سن، بیبیوں سے منت کروں گا بیٹھ جائے، جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے. مرتضی کی شبیہ تب آئے گی جب میں منگواؤں گا. 3 دن کی محنت ہے، سال کی محنت. تھکا ہوا ضرور ہوں، پتہ نہیں سو جو کیفیت. میرا اپنا دل کر رہا میں مر جاؤں. میں حسین کی غریبی پڑھ رہا ہوں میرا بیٹا، میرا دل کرتا ہے مر جاؤ. میرا بھائی مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، منبر پہ ہاتھ دل کرتا ہے مر جاؤ. سر سے پاؤں تک زخموں میں ڈوبا ہوا خیمہ گاہ میں آ کے کہتا ہے زینب بہن ان ماؤں کو بلا جن کے بیٹے مارے گئے. ہائے ہائے، ان ماؤں کو بلا جن کے بیٹے مارے گئے، گھر ان کا اجڑ گیا، دین اللہ کا بچ گیا. تو سن کے رو رہا ہے. کوئی بی بی کہیں سے اٹھی، کوئی کہیں سے اٹھی. کلیجہ قابو کر فکرہ سن. ہر بی بی اٹھی، ایک پردہ دار سب سفید ہے. مجھے غازی عباس کے علم کے بتا ضعیفہ ہے، مٹی پہ بیٹھ کے لکیریں کھینچ کھینچ کے کہہ رہی ہے واہ غربتا، واہ غربتا. آوازی اما فضا غریب تو میں ہوا ہوں، آپ کیوں آواز دے رہی ہیں؟ حسین مجھ سے بڑا غریب کوئی نہیں. کیوں اما؟ آواز میرا کوئی بیٹا نہیں تھا جو میں تجھ پہ قربان کرتی. فکرہ سن، کریم ابن کریم طرف گیا. اما پریشان نہ ہو، تیرا بیٹا نہیں ہے، میری ماں نہیں ہے. تو ماں بن کے بیٹھ، میں بیٹا بن سال پہ ماتم کر. تو ماں بن کے بیٹھ، میں بیٹا بن کے بیٹھوں. تو تیار کرا، میں میدان میں کہوں لوگوں میں فضا کا بیٹا. حوصلہ کرو، حوصلہ کرو. جلدی ہے تو میں حوصلہ 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 میرا بیٹا حوصلہ. یا علی، بس پڑھ دیا میں نے مسائل. یا علی مشکل کشا، آخری سلام کیا. پھر سنو ایک لمحہ، پھر سنو، مجھے کوئی جلدی تھوڑی ہے. زخموں سے ڈوبے ہوئے زہرا کے بیٹے نے تھوڑی آواز بڑھ سکتی تو بڑھا. آخری سلام کیا، آخری سلام کا نام آیا. بیبیاں تڑپ گئی، کوئی ہاتھ چومتی، کوئی قدم چومتی، کوئی زخم چومتی. ہر بیوی نے سلام کیا. یا علی، میں شروع کر رہا ہوں مسائل. دور کھڑی رہی 4 سال کی معصومہ. اب کلیجہ قابو ہے تو میں پڑھتا ہوں. آوازی بیٹا آپ نے سلام نہیں کرنا، بابا جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. بابا میں تیرے سینے پہ سونے والی، بابا مجھے تیرے بغیر نیند نہیں آتی. بابا تیرے بغیر میں کہاں جاؤں گی؟ جب دیکھنا بیٹی بہت بے چین ہے. آوازی بیٹا آپ نے 4 سالوں میں جو مانگا میں نے دیا. آج اگر میں حسین کچھ مانگوں انکار تو نہیں کرے گی؟ نہیں بابا حکم کر. آواز سکینہ چادر اتار. سکینہ نے چادر، اب جو ماتم نہ کرے اس کا مقدر ہے. سکینہ نے چادر اتاری. آواز تھوڑی سی خاک اٹھا بالوں میں ملا. آواز بابا ایسے حکم کیوں دے رہا ہے؟ کہا دیکھ تو لوں جسے میں نے لوریاں دی ہے. میرے قتل کے بعد جب دور چھن جائیں گے، جب ظالم تماچے مارے گا، تیرا کوئی پتھر کا دل ہے کہ تو سن لے. بیٹی نے باپ کو گلے میں باہیں ڈالی. آواز آئی بابا میں یہی مر جاؤں گی. آواز نہ سکینہ، تیری منزل شام کا زندان ہے، ہم کربلا کے مہمان ہیں. حوصلہ 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 میرا بھائی، حوصلہ. ایک لمحہ پڑھتا ہوں مسائل پڑھتا ہوں.
ایک لمحہ صبر کرو، ایک بار میں پڑھتا ہوں مسائل. جو تھک گیا ہے اس کی مرضی ہے، میں تو ابھی شروع کر رہا ہوں مسائل. 2 جملے سن اگر برداشت ہے سننا. جی میں پڑھتا ہوں، کتنا مارا میں پڑھ دوں پھر برداشت نہیں کر سکو گے تم. اچھا آخری سلام کیا، خیمے سے باہر آیا، ہائے ہائے غربت سن. مرتجز کو دیکھا، زین رکھی ہوئی ہے، رکابیں جڑی ہوئی ہیں. فرماتے ہیں عباس بھی نہیں تھا، اکبر بھی نہیں تھا، میرا گھوڑا کس نے تیار کیا؟ ایک پردہ دار نے ہاتھ جوڑے، بھائی میں نے. کون ہے؟ عباس کی بہن رقیہ. آوازی بہن آپ کو کس نے سکھایا؟ آوازی مولا رات میرا بھائی میرے خیمے آیا، مجھے کہتا تھا رقیہ بہن کل میرا بادشاہ اکیلا ہوگا، کوشش کرنا کل عباس بن کے میرے مولا کو آسرا دینا. منزاتر لکھتے ہیں پہلا غریب ہے جسے آخری وقت میں 3 بہنوں نے زین پر بٹھایا. تیرا حوصلہ ہے اگر تو برداشت کر جائے. میں وہ فکرہ پڑھتا ہوں جس میں مہر لگی ہے بادشاہ حسین کی. حسین تھکا ہوا تھا، بیٹوں کی موت کا مارا ہوا، 3 دن کا پیاسا، 9 دن کا روزہ دار. ادھر مرتجز پہ بیٹھا، ادھر حصے کی بہن سامنے آئی. حسین تو بے شک زہرا کا غریب ہے لیکن تیری رگوں میں علی جیسے بہادر کا خون ہے. ظالموں پہ ایک حملہ ایسا کر انہیں پتہ چل جائے اگر تیری بہنیں ساتھ نہ ہوتی تو غریب کبھی نہ ہوتا. بیٹوں کی موت کے مارے ہوئے نے قبضہ تلوار پہ ہاتھ رکھا، شبیر نے تلوار نکالی، نعرہ تکبیر بلند کیا، فوج نے بھاگنا شروع کیا. مرزا عطر لکھتے ہیں پہلا بہادر ہے جو تلوار بھی چلاتا ہے، آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے اور رو رو کے کہہ رہا ہے ٹھہرو تم نے میرا اکبر مارا، رک جاؤ تم نے میرے قاسم کے ٹکڑے کر دیے، ٹھہرو تم نے میرے بیٹوں کو، تو ٹھہرو تم نے میرے حوصلہ حوصلہ حوصلہ. اس کے ہاتھ پکڑ، ایک لمحہ حوصلہ حوصلہ کرو حوصلہ. آج میں دیکھتا ہوں کون کتنا سنتا ہے. سیدوں شہید کا بیٹا ہوں، مجلس کا رنگ بتا رہا ہے. اگلے سال تک تجھے یہ ذکر بھولے گا نہیں. اگر میری پاک بی بی سیدہ کو منظور ہوا، مجھے خود پہ کوئی یقین نہیں. جو سواری آنی ہے نا مجھے معلوم ہے وہ اکیلی نہیں آئے گی، ہاں اس کے وارث ساتھ آئیں گے. ہائے ہائے 4 سال کی معصومہ آئے گی، زیارت کے لیے اجڑی ہوئی بہن آئے گی، دیکھنے کہ میرے بھائی کا ماتم کیسے ہو رہا ہے. آوازی ٹھہرو یا علی، دعا کرو میں پڑھ جاؤں. ٹھہرو تم نے میرا اکبر مارا، رک جاؤ تم نے میرے غازی کے بازو کاٹے، ٹھہرو تم نے میرے قاسم کے ٹکڑے کر دیے. مجھے عباس کے علام کی قسم، عمر ابن سعد نے دیکھا فوج نے بھاگنا شروع کیا. ملعون کہتا کیوں نہیں مارتے ہو؟ کہا ظالم اس کا جلال دیکھ، لگتا ہے کوئی نہیں بچے گا. کہا ترکیب میں بتاتا ہوں، یہ تلوار روک لے گا. کہتے ہیں بتا ترکیب. ملعون کہتے ہیں اسے گھیر کے وہاں لے چلو جہاں اکبر کی لاش ہے، اب جو نہ رو سکے اس کا مقدر ہے. فوج نے گھیرا، حسین کی نگاہ علی اکبر کے سینے پہ پڑی. آواز اکبر تیرے بعد جینے کا کوئی فائدہ نہیں. ڈوبی ہوئی تلوار نیام میں رکھی، جاتی ہوئی فوج واپس آئی. حوصلہ حوصلہ. سانس لو سانس لو، ایک لمحہ سانس لے لو، سب سانس لے لو، لے لو سانس. مجھے کوئی جلدی نہیں، مجھے ایمان ہے، ایمان ہے. مجھے رنگ بتا رہا ہے مجلس کا، یہ کسی کی آمد کا وقت قریب ہے. دعائیں دل میں رکھ،
اگر ویسے گریا ہو رہا ہے جیسے ہو رہا ہے نا، اگر اسی انداز سے گریا ہوتا رہا تو دیکھ پھر معجزہ میں بتاتا ہوں پاک بی بی کا، مجھے قرآن کے 30 سپاروں کی قسم، اکیلے حسین کو فوج نے گھیرا، میں مر جاتا یہ نہ پڑتا، اکیلے حسین کو فوج نے گھیرا۔ کیسے پڑھو؟ تیر والے نے تیر مارا، پتھر والے نے پتھر، نیزے والے نے نیزہ مارا، تلوار والے نے تلوار ماری۔ میرا جملہ نہیں، امام زمانہ کا فرمان ہے، میرا سلام اس غریب دادے پر جو تیز دوڑتے گھوڑے سے منہ کے بھار زمین پہ آیا، اللہ کے عرش میں زلزلہ، حوروں کے بال کھلے، حوصلہ نہ کر، تیری مرضی ہے ورنہ ہر بندے میں واجب ہے، ویسے میں حوصلہ حوصلہ، اس کے ہاتھ پکڑ لو یا حسین کا واسطہ، ہاتھ پکڑو اس کے، نہیں 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 آج ایک جملہ پڑھتا، آج پڑھتا، اب دعا کر جب مجھے موت آ جائے میں پڑھ نہ سکوں، اب دعا کرنا جب مجھے موت آ جائے، حوصلہ حوصلہ حوصلہ، ایک لمحہ حوصلہ، ایک لمحہ میرا بیٹا، ماں باپ کو نصیب ہو یار، چھوٹا سا بچہ رو رہا ہے یار، ماتم کر کے رو رہا، مرنا جاؤں میں سے جب تیز دوڑتے ہوئے ایک لمحہ بیٹھا، میں فکرہ پڑھ رہا، ہو سکتا ہے آگے نہ پڑھ سکتا، ہو سکتا ہے آگے نہ پڑھ سکتا، جسے رونا نہ آیا ہو ایک لمحہ مجھے دیکھے، ایک لمحہ مدت کے بعد یہ فکرے پڑھ رہا، اسی محرم میں علی شاہ کے ڈیرے پہ پڑھنے کی کوشش کی، ایک مومن اٹھا کہتا نہ پڑھ، میں نے کہا ایک جملہ پڑھنے دے، میں نے ایک جملہ پڑھا، اس نے لوہے کے پلر میں ٹکرے ماری، وہ گر گیا، میں آگے پڑھ نہیں سکا، آج مدت بعد پڑھا، زمین پہ آیا، یا علی، جبرائیل کے پروں پہ سونے والا، جس کا جھولا جبرائیل جھلاتا تھا، اس کی حالت کیا ہے؟ منہ کے بھار، تیری مرضی ہے اب سن یا نہ سن، کیا کہہ رہا تھا اس وقت حسین؟ لب ہل رہے تھے، آواز آ رہی تھی، آواز کیا آ رہی تھی؟ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا، عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، میں چھوڑوں گئی، ایک لمحہ تم بیٹھو، میں بٹھا لوں، منت کر رہا ہوں بھائی جان، آخری جملہ چھوڑ دوں نہیں برداشت ہو رہا، ہائے ہائے میرا بھائی کہتا برداشت نہیں، پھر پڑھو، منہ کے بھار مٹی پہ زہرا کا غریب، لخمی لب ہل رہے ہیں، آواز آ رہی ہے عباس مر گئے۔ قریب آیا، اس نے کہا حسین، حسین کی کوئی آواز نہیں آئی، پھر کہا حسین، دوسری مرتبہ شبیر نے اپنی پیشانی اٹھائی، ملعون نے وزنی پتھر اٹھا کے حسین کی پیشانی پر اتنی زور سے مارا
رکھا آواز واہ غربتا دوسرے ملعون نے نیزہ مارا شبیر نے نیزہ کھینچا ابھی حسین سنبھلا نہیں تھا یا ایک ملعون نے شبیر کی ماتروئی چڑیا منبر تے شکل پیمبر چڑیا منبر تے شکل پیمبر بی بی آکھے ایسی آذان دے گا نہ کوئی تروئی تروئی وے ظالما تروئی انج نال کسے دے نہ ہوئی جویں نال حسین
دے ہوئی بچیاں والیاں جیڑیاں ماواں میرا لنگ دھیاں نہیں پرچھاوا مینو آکھ مینو آدھیاں نے بچڑے موئی تروئی تروئی وے ظالما تروئی انج نال کسے دے نہ ہوئی جویں نال حسین میں 18 براواں دی بھیڑا مر گئے سارے تے کر دی پئی وینا مینو آکھن دیاں ویرا موئی تروئی تروئی وے ظالما تروئی انج نال کسے دے نہ ہوئی جویں نال حسین دے ماتم حسین